السلام علیکم دوستو، میں ہوں ذیشان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ذیشان ولاگر۔ آج میں بات کرنے لگا ہوں کہ کرنسی نوٹ کس اصول پر، کس بنیاد پر کم یا زیادہ جاری کیے جاتے ہیں۔ مزید یہ کہ ڈالر کی قیمتیں کم اور زیادہ کون کرتا ہے اور اس کا ایک عام انسان کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ دوستو، آپ میں سے بہت سے لوگ میری طرح سوچتے ہوں گے کہ حکومت کے پاس نوٹ چھاپنے کی مشین موجود ہے، پھر کیوں نہ حکومت نوٹ چھاپ کر ملک کا قرضہ اتار دے۔ اس پر میں نے ایک ویڈیو آلریڈی بنائی ہوئی ہے، اگر وہ ابھی تک آپ نے نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کے بعد میرے چینل پہ جا کے وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ حکومت نوٹ چھاپنے کے معاملے میں اسٹیٹ بینک کی محتاج ہے، یعنی اگر حکومت نے نوٹ چھپوانے ہیں تو حکومت اسٹیٹ بینک کو اتنی ہی مالیت کا سونا دے گی یا پھر فارن ریزرو دینے پڑیں گے اسٹیٹ بینک کو۔ اسٹیٹ بینک اس سونے کو یا فارن ریزرو کو اپنے پاس رکھتا ہے اور پھر اتنی ہی مالیت کے نوٹ جاری کر دیتا ہے۔ یاد رہے، کاغذ کے اس نوٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، بلکہ اس کی حیثیت صرف ایک رسید کی ہے جو کہ اسٹیٹ بینک سونا اپنے پاس رکھ کر اتنی ہی مالیت کے کرنسی نوٹ جاری کر کے حکومت کو دیتی ہے۔ اور جب سونا جمع کروائے بنا ادھار پر نوٹ چھپوائے جائیں تو حکومت یہ خسارہ پورا کرنے کے لیے IMF سے سخت شرائط پر قرضہ لیتی ہے اور یوں روپے کی ویلیو کم ہو جاتی ہے اور ملک میں مہنگائی کا طوفان آ جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈالر کی قیمت کم اور زیادہ کیسے ہوتی ہے؟ دوستو، ڈالر کی قیمت کا انحصار 3 چیزوں پر ہوتا ہے۔ نمبر 1، برآمدات اور درآمدات میں فرق۔ نمبر 2، بیرون ملک پاکستانیوں کا بھیجا گیا پیسہ جو کہ ڈالر کی شکل میں ہوتا ہے، جسے ریمیٹنس بھی کہتے ہیں۔ اور نمبر 3، بیرونی انویسٹمنٹ جو کہ ڈالر کی شکل میں ہوتی ہے۔ برآمدات اور درآمدات میں فرق اگر پلس میں ہوگا، مطلب اگر برآمدات درآمدات سے زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب یقیناً آپ کے ملک کا زر مبادلہ بڑھے گا اور یوں آپ کے ملک میں ڈالر آئے گا۔ کیونکہ ٹریڈ زیادہ تر ڈالر میں ہوتی ہے تو اس لیے پھر آپ کے ملک میں ڈالر آئے گا، اور یوں جتنی زیادہ برآمدات آپ کی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ ڈالر آپ کے ملک میں آئے گا اور ڈالر کا ریٹ پھر کم ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کی برآمدات اور درآمدات کا فرق مائنس میں ہوگا، یعنی آپ کی برآمدات درآمدات سے کم ہوگی، تو اس طریقے سے پھر آپ کے ملک میں ڈالر کم آئے گا، کیونکہ جو ڈالر آئے گا وہ درآمدات کی پیمنٹ کے لیے دوسرے ملک کو دے دیا جائے گا، اور یوں ملک میں ڈالر کی قلت پیدا ہو جائے گی اور ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا۔ جو لوگ باہر ممالک میں کام کرتے ہیں وہ زیادہ تر پیسہ ڈالر، پاؤنڈز اور یورو میں بھیجتے ہیں اپنے ملک میں، لہٰذا جتنے زیادہ بیرون ملک میں رہنے والے پاکستان پیسے بھیجیں گے ڈالر کی شکل میں، اتنی ہی زیادہ پاکستان میں ڈالر وافر مقدار میں دستیاب ہوگا اور ڈالر کی قیمت کم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر آپ کے ملک کے حالات اچھے ہیں اور آپ کے ملک کی ریپوٹیشن دوسرے ممالک میں اچھی ہے تو دنیا بھر کے دوسرے ممالک آپ کے ملک میں زیادہ انویسٹمنٹ کریں گے۔ لیکن اگر آپ کی گورنمنٹ آپ کے ملک کی ریپوٹیشن ایک چور اور ایک منی لانڈر کی ہے تو آپ کے ملک میں پھر کوئی انویسٹر نہیں آئے گا، کوئی کمپنی باہر کی انویسٹمنٹ نہیں کرے گی آپ کے ملک میں، کیونکہ یہ ساری انویسٹمنٹ ڈالر کی شکل میں ہوتی ہے، اور اگر جب کوئی آپ کے ملک میں دوسرا ملک انویسٹ نہیں کرے گا تو آپ کے ملک میں ڈالر نہیں آئے گا، یوں ڈالر کی قلت ہو جائے گی اور ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد مہنگائی کا وہ طوفان آئے گا کہ کھانے پینے کی اشیاء سے لے کے پیٹرول سے لے کے تمام ضروری اشیاء پر حکومت ٹیکس لگا دے گی اور بے تحاشا مہنگائی کر دے گی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہی سب کچھ ہمارے ملک میں چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ملک میں مہنگائی ہوئی ہے کہ ڈالر کی قلت ہو گئی ہمارے ملک میں، جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو اتنی زیادہ مہنگائی کرنا پڑی۔ میری موجودہ حکومت سے درخواست ہے کہ مہنگائی کے خلاف جارحانہ حکمت عملی اپنائی جائے اور لوگوں کی زندگی میں امن و امان پیدا کیا جائے۔ اسی درخواست کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا جائے اور لائک اور کمنٹ کیا جائے۔ اللہ حافظ۔